اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان، اسلام، قرآن، انسان، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ جنت، یہ دوزخ، جہنم، سزا، جزا، یہ ساری باتوں کا جب ذکر نکلتا ہے، ملکوں کا ذکر نکلتا ہے، فسادات کا ذکر نکلتا ہے، ہم ہندوستانی ہیں، تم باہر والے ہو، چھوڑ کے چلے جاؤ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو مجھے عجیب سی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے لیڈرز کو، بڑے بڑے علماء کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو حیرت سے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات دنیا کو ہم کیوں نہیں بتا رہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ساری زمین تمام انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس پہ کسی کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ یہ ٹکڑا میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہر انسان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ زمین کے جس کونے میں جانا چاہے جائے۔ کیوں بھائی؟ آج سے 200-400 سال پہلے، 500 سال پہلے ایسا نہیں تھا؟ کوئی بھی آدمی کیا پاسپورٹ بنا کے جاتا تھا؟ جس کا جہاں جی چاہے جا سکتا تھا، جس کا جہاں جی چاہے زندگی گزار سکتا تھا۔ یہ فرق کیوں پڑا؟ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد دہلان آدھا، آنگن آدھا، بیچ میں حوض آ گیا تو آدھا، ادھر ایک جام کا جھاڑ، ادھر ایک جام کا جھاڑ، ادھر ایک انار کا جھاڑ۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ کیا نہیں انسان بڑھتے بڑھتے اپنے جسم کے تک ٹکڑے کر دے؟ عقل کے ٹکڑے تو ہو گئے، دل کے ٹکڑے ہو گئے، زبان کے ٹکڑے ہو گئے، کسی کے سامنے ایک بات، کسی کے سامنے ایک بات، کانوں کے ٹکڑے ہو گئے، کسی سے کچھ سن لیا، کسی سے کچھ سن، آنکھوں کے ٹکڑے ہو گئے، ایک بیٹے کو زیادہ چاہ رہے ہیں، ایک بیٹے کو۔ یہ آخر کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں۔ کیونکہ ہم نے اپنی عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے اور اندھے بن کے کسی کے آگے، کسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے اگر بڑے، ہمارے علماء، ہمارے لیڈرز اگر یہ بات کہیں کہ بھئی یہ ساری زمین انسان کی ہے، آپ ہندوستانی ہیں تو کیا آپ آسمان سے اترے تھے ہندوستان میں؟ یا آپ کے آبا و اجداد پورے کے پورے ایک فیملی اتری تھی، ایک ہندو فیملی اتری، ایک مسلمان فیملی اتری، ایک سکھ فیملی اتری؟ یار تھوڑی سی تو عقل استعمال کرو۔ کچھ لوگوں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے میں نے، ابھی حال ہی میں کسی نے مجھے کامنٹ کیا تھا کہ قرآن تو عربوں کے لیے نازل ہوا۔ اعوذ باللہ! پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی عربی زبان میں نازل کرنے کی؟ چلیے، اچھا سوال ہے، عرب کنٹری میں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ تو بھائی پھر چھوڑ دیجئے نا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے، اسلام چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیجئے۔ وہ عربوں کے لیے آیا یا ان لوگوں کے لیے آیا جو عربی جانتے ہیں؟ یعنی یمن میں عرب رہتے ہیں، وہ چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، بحرین میں عرب رہتے ہیں، یا وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، یعنی کوئی فرقہ، کوئی مذہب کا، وہ کوئی اس کا الگ دین ہو، وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا ملحد ہو یا منافق ہو، مدینے میں بھی تھے، مکے میں بھی تھے، محمد الرسول اللہ کو منہ پہ انکار کرنے والے بھی تھے۔ کیا ہے آخر فرق؟ کیا ہے فرق؟ یہی ہے، یہ اوپر والا مالا، یہ خالی ہے یا یہ کسی اور کام میں بزی ہے؟ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری آخرت پہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیٹس آل۔ آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے، میں نے یہاں کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں۔ کیا قرآن صرف عربوں کے لیے ہے؟ کیا اسلام صرف عرب لوگوں کے لیے ہے؟ کیا یہ دین اسلام صرف مسلمانوں کے لیے؟ کیا جنت میں صرف مسلمان جائیں گے؟ یہ ایسے سوالات میرے پاس آ رہے ہیں، یعنی سوچ کے حیرت ہوتی ہے۔ چلیے اب آتا ہوں میں آپ کی، ہماری اصل زندگی کی طرف۔ مجھے ایک بات کا پتہ چلا کہ کسی گلف کنٹری کے ویزے آئے ہوئے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ فوراً بھاگتے۔ کیوں؟ ریال چاہیے، ریال۔ کہیں پتہ چلا کوئی صاحب امریکہ بھیج رہے ہیں، کوئی آسٹریلیا بھیج رہے ہیں، کوئی کینیڈا، کوئی انگلینڈ، فوراً بھاگے جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی سر، جی سر، جی 7 لاکھ، اچھا 5 لاکھ، دیکھیے آپ کے نام پہ اتنا پیسہ جمع کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کو انگلش آتی ہے؟ انٹرویو کیسے دیں گے آپ؟ انٹرویو کیسے فیس کریں گے آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا چاہیے، آپ کو ایک کورس کرنا پڑے گا۔ آپ کو MBBS کرنا ہے تو آپ کو اس کا انٹرنس ٹیسٹ لکھنا پڑے گا۔ آپ اندر داخل ہونے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بتاتا ہے وہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسی؟ چلو جن لوگوں نے ترجمہ کیا وہ کام اچھا تھا یا برا،
اس لیے پہلی مرتبہ جب ترجمہ ہوا لوگوں نے انہیں کافر کہا. ہم پڑھتے ہیں حافظ محمد جالندری اور اشرف علی تھانوی اور بڑے بڑے جو پرانے لوگ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ ترجمہ کیا قرآن کا، سب نے پکار کے کہا یہ قرآن کا ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں، فارسی میں کر رہے ہیں، کتنے بڑے کافر ہیں. تو بھائی اگر وہ کافر ہیں تو ان کا بھی یہ کام تھا، آپ کا بھی یہ کام تھا، عربی زبان سیکھتے. پھر چلو انہوں نے 50% اچھا کام کیا، 50% برا کام کیا. اچھا اس لیے کیا کم از کم آپ کے لیول پہ قرآن کو لا کے تو پہنچایا. ساتھ ساتھ یہ بھی بولتے کہ بھائی آپ کو قرآن کی زبان سیکھنا ضروری ہے. ہو سکتا میرے ترجمے کے حساب سے، میری سوچ کے حساب سے، میں نے ترجمہ جیسا لکھا ہے میری سمجھ کے حساب سے لکھا ہے. اکثر عقل مند لوگوں نے ترجمہ لکھتے وقت پہلے صفحے پہ یہ لکھ دیا ہے کہ یہ میری اپنی نالج ہے، یہ میری اپنی عقل ہے، یہ میرے اپنے عربی اور اردو کے تقابل کا معیار ہے. اس پہ لوگوں نے تماشا بنا دیا کہ مودودی صاحب نے ایسا لکھا کہ یہ میں جو سمجھا ہوں وہ لکھ رہا ہوں، تفسیر بالرائے جو ہے وہ حرام ہے. ایسی بیکار باتیں یار، یہ کہاں کے جاہل آ کے پیدا ہو گئی ہے، کہاں کے آ کے شامل ہو گئے مسلمانوں میں. یا پھر علم کا الف عین بھی نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو، انگلش میں لکھے تو کے بھی نہیں معلوم ہے نالج کا. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں یار. قرآن کو اتنا مشکل بنا دیا، عربی زبان کو دنیا کی آسان ترین زبان عربی زبان ہے. یعنی ہم بھیک مانگنے کے لیے، 2 روٹی کمانے کے لیے غیروں کی زبان سیکھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے، چنا ریڈی کا یا ٹی این جیا کا دور تھا، چیف منسٹر تھے وہ صاحب، انہوں نے تیلگو زبان کمپلسری کر دی. آندھرا تھا اس زمانے میں، تلنگانہ نہیں تھا، مکس تھا آپس میں. 300 روپے الاؤنس کے لیے بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے حاجی، علماء، دنیا بھر کا جو ہے اپنے آپ کا اسلام دکھانے والے، اندر تو نہیں ہے، دکھانے والے اسلام دکھا رہے ہیں بس، یا گٹھے پڑے ہوئے، ٹوپی ہے، جا رہے ہیں تیلگو سیکھنے کے لیے. شرم آنی چاہیے یار. 300 روپے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو زبان آدم کو سکھائی وہ، قرآن نازل کرا وہ، حساب ہوگا وہ، جنت میں بولے جانے والی لینگویج وہ، دنیا کی سب سے بڑی ویکیبلری کی لینگویج وہ، دنیا کی آسان ترین زبان وہ، اس کے اندر قرآن سب سے آسان وہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میرا ذکر، میری نصیحت، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے قرآن کو میں نے آسان کیا ہے. آپ اس کا علمی سمندر دیکھنا چاہتے ہیں، جائیے، غوطے لگائیے، ہیرے جواہرات ڈھونڈ کے لائیے، دنیا تک لا کے پہنچائیے. وہ ایک سمندر ہے علم کا. آپ کو 50,000 سال بھی مل جائیں گے، آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ کی زندگی کے تجربے کے حساب سے، آپ کے ایکسپیرینس کے حساب سے وہ آپ کو نالج دیتا جائے گا. لیکن بنیادی تزکیہ چاہیے، جنت میں جانے کی کوالیفیکیشن چاہیے، جسے میں پاسنگ مارکس کہتا ہوں. پاسنگ مارکس چاہیے تو انتہائی آسان. آپ قرآن کو زیادہ نہیں، صرف 10 مرتبہ اچھی طرح سن لیجئے اردو ترجمہ 10 منتھس میں. 2 مہینے جو بچتے ہیں سال کے، اس کے اندر اگر آپ سنتے ہوئے روز 5 لفظ لکھتے ہیں تو 1 سال کے اندر آپ پوری قرآن لکھ سکتے ہیں. روز 5 لفظ، 1850 لفظ اگر آپ کو لکھنا آ گیا تو آپ کو پوری قرآن لکھنا آ جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے آسان کوئی کورس ہے؟ کیا میں نے کوئی بڑی بات کر دی ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز کے لیے بھی اگر وقت نکال رہے ہیں، فرض نماز پڑھیے، باقی کی نمازیں رہنے دیجئے، 1 سال کے بعد شروع کریں گے. لیکن قرآن تو لکھ لیجئے، عربی زبان تو سیکھ لیجئے. کیا فائدہ اس نماز کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری نماز نہیں ہے. قریب بھی نہ آنا اگر تم نہ سمجھو کیا پڑھ رہے ہو. حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم سمجھو نہیں کیا کہہ رہے ہو تب تک میرے پاس نہیں آنا. پیٹ میں تکلیف ہے، جاؤ. نیند آ رہی ہے، جاؤ. موشن آ رہا ہے، جاؤ. پیشاب آ رہا ہے، جاؤ. غصے میں ہو، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. جماعت جاتی ہے، جانے دو. تمہارا انٹینشن، تمہارا دھیان میرے طرف ہونا چاہیے. جو امام قرآن کی آیات پڑھا رہا ہے وہ آیات پہ تم کو غور و فکر کرنا ہے. کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. یہ کتاب نازل ہی کی گئی ہے غور و فکر کے لیے، سننے کے لیے. اذا قرئت القرآن فاستمعوا لہ، غور سے سنو. وانصتوا، خاموش رہو. لعلکم ترحمون،
ہو سکتا ہے تم پہ رحم کر دیا جائے. کیا کتنی باتیں بتاؤں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کیسے عمل کریں گے آپ؟ وہ باتیں بولے چلے جا رہے بولے چلے جا رہے جس کا شعور نام و نشان کو نہیں ہے ہمارے پاس. ارے ہم سلام نہیں کرتے میرے بھائی، ہم سلام نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا بول رہے ہیں. درود تاج، درود فاج، پتہ نہیں کیا کیا، ابراہیمی، چار میناری، گلزار حوضی، پتہ نہیں کون سے درود ہے آپ کے پاس. درود تاج و فلاں قطب مینار، درود چار مینار پر. استغفر اللہ العظیم. پہلے تو ایک الٹا سیدھا گندا نام رکھ دیا آپ نے صلوات کے لیے اردو زبان میں، اس کے اوپر ردے پہ ردہ چڑھائے جا رہے ہیں. مگر پوچھو مطلب پوچھو نیل. کیا ہے بھائی؟ آپ اپنے نبی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا التجا کر رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کے لیے رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں آپ. یہ حالت ہے عقل و سمجھ کی. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلوات ہم تک پہنچائی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تم بھی اس کو فالو کرو. الٹا اللہ کو بول دے رہے اللہم صلی علی محمد. تو فالو کر لے محمد کو، ہم تو نہیں کر سکتے. یہ معنی نکل رہا اس کا. چلو آپ نے معنی بدل لیا. صلاح کا مطلب ہے رحمتیں. اس حساب سے آپ اللہ کے رسول کے لیے رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ آپ کس نے کہا آپ سے؟ اب لائیے پوری لائن کامنٹس کے اندر. یہ روایت آئی ہے، یہ روایت. آپ کی عقل کہاں ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر. چلیے بھائی، میرے لینگویج سیکھنا ضروری ہے. پلیز پلیز پلیز. اللہ میری تمام وہ باتیں جو غلطی سے میرے منہ سے نکل گئی ہیں یا بری لگی ہو کسی کو، آپ بھی معاف کر دیجئے. اللہ بھی مجھے معاف کرے. لیکن جو باتیں میں نے صحیح کہی ہے قبول کر لیجئے شیخ، قبول کر لیجئے. السلام علیکم.